علیکم، میں امداد سومرو۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا انکشاف ہے، اور انکشاف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم عمران خان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ دعویٰ یا یہ خبر خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ نہیں، وہ معاملہ اپنی جگہ موجود ہے۔ میں نے اپنا پچھلا ویلاگ جو تھا وہ اسی بات پر چھوڑا تھا کہ میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا وہ جو مطالبہ تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کے سر پر ہاتھ نہیں رہے گا تو ہم اس کو گرا دیں گے، تو اس پر میں نے ختم کیا تھا کہ اس پر میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا، لیکن اب اس سے بڑی بات سامنے آ گئی ہوئی ہے۔ پاکستان کی سیاست کے ایک بڑے کھلاڑی کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو لانے والے ہمارے ترلے منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ جی آئیں اور ملک چلائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کوئٹہ میں پریس کانفرنس کی ہے، اور مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو تو ہم نے خیبر پختونخوا میں مزہ چکھا دیا ہے، اب آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں، راستے کھول دیں، ہم ان سے بہتر ملک چلا سکتے ہیں۔ لیکن یہ مولانا صاحب کا وہ جو پریس کانفرنس تھی، اور پریس کانفرنس میں ان کا تو تھا مطالبہ، لیکن آپ کو کافی بار یہ چیز سامنے آتی رہی ہے، بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کی صورت میں، بڑے بڑے رپورٹر آپ کو یہ بتاتے رہے ہیں، بڑے بڑے ویلاگرز یہ انفارمیشن دیتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے، کبھی آصف زرداری سے رابطے میں ہے، بلکہ کچھ دن پہلے تو پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب سے ایک بڑی شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے، اور اب یہ طے کیا جا رہا ہے کہ اب یہ جو تبدیلی آئی تھی، اس تبدیلی کی تدفین کیسے کی جائے۔ تدفین ہوتی ہے نا سیاسی طور پر کہ جی آیا ہے، اب اس کو ختم کر دے، اس معاملے کو آگے بڑھیں، اب ملک کو آگے چلائیں، ملک کو چلانا ہے، ملک نہیں چل رہا، حالات نہیں سنبھل رہے، مہنگائی ہے، معیشت بیٹھے جا رہی ہے۔ وہ نام کیا ہے ان کا، وہ شبر زیدی صاحب، وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک تو خبریں تھیں نا جو ادھر ادھر سے آ رہی تھی۔ خبریں یہ ہوتی ہیں کہ میرے پاس ایک خبر آتی ہے، وہ خبر ہوتی تو بالکل اس کی بنیاد تو ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ سورس اپنے طریقے سے بات کرتا ہے، اور پھر جب تک جس کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ جب تک خود نہ بولے تب تک تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یار شاید کہیں کوئی رابطے جو ہیں جو ہو رہے ہیں، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کے سیاست دانوں کے ساتھ رابطے، عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کے حوالے سے رابطے، یا مختلف فارمولاز جو ڈسکس ہو رہے ہیں، وہ فارمولا 19-20 کے فرق سے شاید ہمارے تک پہنچتے ہوں۔ لیکن اب جن کے پاس سرکار خود چل کر گئے تھے، اب وہ بھی بول پڑے ہوئے ہیں، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہم نے انکار کر دیا تھا۔ آصف زرداری صاحب نے آج اپنے آبائی شہر نواب شاہ میں ایک تقریب سے خطاب کیا ہے، اور آصف زرداری صاحب کیونکہ مختصر بولتے ہیں، زومینی بولتے ہیں، اور جملے جو ہیں وہ توڑ کر بولتے ہیں۔ ان کی اردو کا مسئلہ ہے، سرائکی ان کی مدر ٹنگ ہے، یا ان کی اپنی زبان ہے، گھر کی زبان سرائکی ہے، سرائکی، سندھی، اور پڑھے ہوئے وہ انگریزی میں ہیں، تو ان کی زبانوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ وہ سندھی بھی بولتے ہیں یا وہ سرائکی بھی ایون بولتے ہیں، تو وہ ذرا ٹوٹے جملے، پورے جملے، ان کی ویکیبلری کا مسئلہ ہے، ان کو بڑا یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ۔ تو وہ لیکن جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بات کے پیچھے اگر آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہو کہ کیا چل رہا ہے تو پھر آپ بات کو پکڑ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب کی ایک وقت تھا، پیر صاحب پاگاڑا جو تھے ان کی ڈکشن ہوتی تھی، خاص پیرائے میں بولتے تھے، محاورے بولتے تھے، اور وہ جو بات ہوتی ہے سیدھی بات نہیں کرتے تھے، بات کرتے تھے رومال میں لپیٹ کے، پھر جس کو پکڑنا آتی تھی وہ پکڑ دیتے تھے، جس کو جو ادروائز باقی جو پوچھتے رہتے تھے کہ یار اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن آصف زرداری صاحب عموماً بات تو بالکل سیدھی کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان کا جو ایشو ہوتا ہے تو وہاں پر آ کر کچھ لوگ رہ بھی جاتے ہوتے ہیں۔ تو خیر وہ آصف زرداری صاحب کی زبان کا اس طرح کا ایشو ہے، لیکن آج وہ کھل کر بولے ہیں، آج انہوں نے کوئی چیز ادھر ادھر نہیں چھوڑی۔ اور اب یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں، ہم کوئی طریقہ بنائیں، کوئی فارمولا بنائیں۔ میں نے کہا فارمولا کوئی نہیں ہے، تم لوگ یہ فارمولے بنا کے ان کا تم نے یہ کھانا خراب کیا ہے۔ اب سوال اسی کرو چھٹی، پھر کرو ان سے بات۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس وہ آئے تھے، اب عالم یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، کوئی طریقہ بنائیں، فارمولا بنائیں۔ عمران خان صاحب کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے تھے، ہم کون آئیں گے جی؟ وہ ہمارے پاس آئے تھے، کہا تھا کہ جی مدد کریں، طریقہ بتائیں،
فارمولہ بتائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ فارمولہ اب کوئی نہیں چلے گا. فارمولے بنا بنا کر ملک تباہ کر دیا. اب فارمولہ نہیں چلے گا. جو اب یہ ہے, اب تم اس کی کرو چھٹی, اس کے بعد ہمارے پاس آؤ, ہم آپ کو ملک چلا کر دیں گے. ہم نے پہلے بھی ملک چلایا ہوا ہے, مشرف کے بعد بھی ملک ہم نے چلایا, ضیاء الحق کے بعد بھی ملک ہم نے چلایا, اور ہمارے دوست تو طاقت پاور اختیار کرتے پھرتے ہوتے ہیں. یہ اشارہ کسی اور دوست کی طرف ہے ان کا سیاسی, وہ میں اس پر بعد میں آتا ہوں. تو ہمارے دوست تو طاقت کرتے پھرتے ہیں. میں جب صدر بنا تو مجھے سپر پاور نے کہا کہ تم پاکستان کے پہلے طاقتور سویلین صدر ہو, ہم نے تمہیں پہلا طاقتور سویلین صدر بنایا ہے, سپر پاور. اب ظاہر ہے پاکستان میں اختیار ایسے تو نہیں ملتا ہوتا سپر پاور. اب یہ سپر پاور عالمی سپر پاور کی طرف اشارہ ہے یا پاکستان کی سپر پاور کی طرف اشارہ ہے؟ دونوں کی جو رضامندی یہاں پر اقتدار کے لیے ضروری ہوتی ہے, چاہے امریکہ ہو, چاہے یہاں والی سپر پاور اور یہاں والی سپر پاور, تو آپ کو پتہ ہی ہے جس کے متعلق آصف زرداری صاحب بات کر رہے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو طاقتور صدر بنایا ہے پاکستان کا, سویلین صدر. تو پھر میں نے سارے کے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے. یہ آصف زرداری صاحب کا تاریخ میں کارنامہ لکھا جائے گا. آصف زرداری صاحب نے جتنی سویلین سپرمیسی آصف زرداری صاحب کے دور میں رہی 18ویں ترمیم کی شکل میں, جتنا پارلیمنٹ کو انہوں نے بالادست کیا, جتنا انہوں نے وزیر اعظم کو بااختیار کیا, وہ جو 1973 کا آئین تھا اس کے مطابق. اور پھر ان کے دور کے وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب. تو یہ کارنامہ تو بجا, وہ اپنا بتا رہے تھے کہ ہماری تاریخ ہے اور ہم تو نوکریاں دیتے ہیں, اور ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کیسے چلتا ہے, ان کو ملک کے مسائل کا نہیں پتہ, یہ ملک نہیں چلا سکتے. یعنی باقی کہتا ہے ہمارے علاوہ باقی سارے. یہ تو خیر ان کا پولیٹیکل ایک دعویٰ ہے, لیکن واپس آتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے تھے. اب عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی فارمولہ بتائیں, کوئی طریقہ بتائیں. یعنی وہ جس طرح بندہ کسی جاتا ہے نا نجومی شجومے پہ, کوئی تعویذ ہو رد ولا کی, محبت پیچھے پڑ گئی ہے, اس طرح کے ٹائم کہ وہ جو جادوگر کے پاس گئے کہ جی کوئی جادو شادو ٹونا شونا کر دو. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ جعلی نکلا, اپنا تعویذ جعلی نکلا. اور خیر تو وہ اصل میں اب وہ پیچھے اپنا سیاسی قوتوں کے پاس جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. یہ بات اسی وجہ سے بھی آصف زرداری صاحب کی بات میں صداقت ہے کہ خبریں چلتی رہی جیسے میں نے پہلے بتایا. اب پچھلے کچھ دنوں سے نواز شریف صاحب کے متعلق کہ نواز شریف صاحب کی طرف بھی ان کے کوئی کبوتر گئے ہیں, کبوتر ہی کہہ لیں نا, کوئی پیغام رسا گئے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کو منانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب سے ملاقات والا میں نے پہلے بتایا. اب واپس آتا ہوں میں فارمولہ پہ. فارمولہ کیا ہے جو پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا ہے یا مجموعی طور پر اپوزیشن مسترد کر چکی ہے؟ نواز شریف صاحب بھی وہ فارمولہ مسترد کر چکے ہوئے. تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. پی ڈی ایم بننے سے کے بعد پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد پر فوکس رکھا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے. اس تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آئے, اپنی حکومت بنائے, اپوزیشن الیکشن اصلاحات کرے, پھر ہم ٹینیور پورا کرائیں, اور ٹینیور پورا کریں یا نہ کریں لیکن الیکشن اصلاحات کر کے نئے انتخابات کروا لیں. میاں نواز شریف صاحب اس پر نہیں مانے تھے. وہ کہہ رہے تھے جی فوری انتخابات اور ان ہاؤس تبدیلی ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں لا سکتے. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ یہ آفر ہمارے پاس بھی آئی تھی, یعنی لیکن اس میں ایشو جو فارمولہ آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جو بات, یعنی یہ پرانی بات بھی ہے, نئی بات بھی ہے. نئی بات میں آپ کو یاد ہوگا کہ خبریں آ رہی تھی کہ خورشید شاہ صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے یا راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے, اور پرانے فارمولہ میں قومی حکومت کا فارمولہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو وہ فارمولہ جو آصف زرداری صاحب بات کر رہے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ دے رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو ہم گھر بھیجتے ہیں, آپ اپنا کوئی وزیر اعظم لے آئیں. میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہم ان کا گند نہیں اٹھائیں گے. آصف زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب کے یا مسلم لیگ نون کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے. پھر یہ آیا کہ جی آپ چلیں شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنا دیں. میاں نواز شریف صاحب اس پر بھی نہیں مانے تھے. آصف زرداری صاحب نے کہا یار اس پر کر لیتے ہیں, ہاؤس تبدیلی کر کے کچھ عرصے کے لیے ہم اصلاحات کر کے ان کو گھر بھیج دیں گے. پھر ایک فارمولہ آیا, وہ فارمولہ یہ تھا کہ قومی حکومت بنا لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ عمران خان پی ٹی آئی مائنس عمران خان پی ٹی آئی لے لیتے ہیں. پر آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ گند جو ہے ہمارے سر پہ آئے گا, میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ جی ہم ان کا گند کیوں اٹھائیں, عمران خان کی جو تبدیلی کا, تباہی کا, معاشی بدحالی کا, ہم اگر حکومت میں آ گئے تو سارا کا سارا ملبہ ہم پر گرے گا. اور بات لاجیکل بھی تھی. تو آج جو کے پی کے میں ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ,
تو اسی وجہ سے ہوا ہے کہ 3.5 سال کی گورننس کا ان کو خمیازہ بھگتنا تھا، تو بھگتنا شروع ہو گئے، تبدیلی واپس آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ جو فارمولا اس کے بعد آیا وہ یہ تھا کہ جی چلیں آپ نہ اٹھائیں گند، آپ صرف تبدیلی میں ایک کریں اپنا، اس میں ہمیں سپورٹ کریں کہ آپ اس حکومت کو بعد میں خاموشی سے سپورٹ کرتے رہیں گے کہ ہم پرویز خٹک کو وزیر اعظم بنا لیتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو بنا لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہیں۔ اب وہ جو آصف زرداری صاحب جس فارمولا کی بات کر رہے ہیں وہ فارمولا یہ ہے۔ اب آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی ملک ہمیں، ہمارے راستے کھول دو، ملک ہم چلا کے دیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو لانے والے ان سے اب نکو نک ہوئے ہوئے، وہ تنگ ہوئے ہوئے، لانے والے ووٹر بھی خیبر پختونخوا، جہاں سے باقی تو اسٹیبلشمنٹ کی تو اپنی جگہ بات، لیکن عمران خان وہ جو خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے آج بلدیات انتخابات کے پہلے مرحلے میں، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ بھی آنا ہے، تو اب یہ جو چیز پہلے تھی خبروں میں ذرائع سے آتی تھی، اب سائیں خود بولنا شروع ہو گئے ہیں، کہتے ہیں نا سائیں آپ آ گئے نا سائیں، اب وہ خود بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی وہ ہمیں کہتے پھر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی تو اب یہ کہہ رہی کہ جی ہم یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ آپ فارمولا لے آئیں کہ جی اس فارمولا پہ سب مل کے چلتے ہیں، نہیں، آپ پہلے اس تبدیلی کو واپس کریں، اس کی چھٹی کریں، اور اس کے بعد ہمارے پاس آئیں۔ ظاہر ہے پاکستان میں، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ پاکستان میں تو اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو حکومتیں نہیں بنا کرتی، لیکن فریش الیکشن کروائیں اور اس کو گھر بھیجیں، جو لائے ہیں اب اس کا وزن خود ہی اٹھائیں، پھر ہمارے اوپر یہ الزام نہ آئے، یعنی اس کو ریزائن کروا دیں، یا پھر کیس پڑے ہی ہوئے عمران خان صاحب کے اوپر، کوئی ایک نہیں ہے، کافی سارے ہیں، وہ جو پینڈنگ پڑے ہوئے وہ بنائیں، وہ نکالیں اور اس کو فارغ کریں، یعنی اس طرح کا کوئی فارمولا، تو ہم سے کوئی فارمولا کی توقع نہ کریں۔ تو اس طرح کی چیزیں اب چل رہی ہیں۔ تو اب باتیں یہ جو آج، کیونکہ 19 دسمبر کا انتظار سب کو تھا کہ 19 دسمبر کے بعد کیا ہوگا، تو 19 دسمبر کو وہیں پہ جہاں پہ میں نے پچھلا ویلاگ ختم کیا تھا کہ 19 دسمبر کو اب سمجھایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے مدد نہیں کی خیبر پختونخوا میں۔ ایک تاثر اب آ گیا نا پی ٹی آئی کا کہ پی ٹی آئی ختم ہونے جا رہی ہے، اور عالم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر وہاں پر اختلافات شروع ہو گئے ہیں آج کے نتائج کی وجہ سے۔ وہاں پر جو محمود جان ہیں ڈپٹی اسپیکر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اپنے نور عالم اور وسیم ارباب نے، جو پی ٹی آئی کے ارکان، ایک ایم این اے ہے، ایک ایم پی ہے، انہوں نے مخالفین کو سپورٹ کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر اب یہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب پی ٹی آئی کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی خیبر پختونخوا کے انتخابات کے نتیجے میں۔ تو وہ جو ہاؤس ایک تھا، جو نظر آ رہا ہوتا تھا عمران خان کسی نہ کسی طریقے سے سب کو ساتھ بٹھا لیتے تھے، تو اب وہاں پر بھی کشیدگی پیدا ہوگی۔ لیکن یہ جو ہے معاملہ کہ عمران خان صاحب کو گھر خود بھیجیں، اب اگر اپوزیشن عمران خان صاحب کو ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے گرانا چاہے گی، اور یہ جو آج کا اشارہ ملا ہے نا آج کے، جی ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں عمران خان صاحب کے، تو پھر اس کے بعد اب یہ بھی فیصلہ اپوزیشن نے کرنا ہے کہ ہم ان ہاؤس چینج کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ کبھی امکان یہ ہے کہ پھر اس طرف چل پڑیں گے، اگر اشارہ مل گیا، جو شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اشارہ ملے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا ان کے سر پہ ہاتھ نہیں ہے، تو پھر ہم ان کو گرا دیں گے، تو اس طرح بھی اپوزیشن جا سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن اس سسٹم کو اب چلانا نہیں چاہ رہی۔ پہلے پیپلز پارٹی کسی وقت تک تو راضی تھی کہ اسمبلی کی مدت پوری کرنی چاہیے، لیکن اب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، آصف زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ وہ ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہم نے کہا نہیں، پہلے ان کی چھٹی کرو۔ تو اب دیکھیں کہ کب تک یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ لیکن جو چیزیں خبروں میں تھی، اب وہ جو خود رابطے جن کے ساتھ ہو رہے ہیں، جو پاکستان میں جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، اب وہ بولنا شروع ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے بول دیا تھا، آصف زرداری صاحب آج بولے ہیں، نواز شریف صاحب نے کئی بار کہا تھا کہ جی مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ جی نام نہ لیں، تو نام لینا تو میاں صاحب نے بند کر دیا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ تبدیلی جو ہے وہ مزید کتنا عرصہ رہتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2023 تک رہے گی، لیکن حالات 2023 تک والے نظر نہیں آ رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔